نہ سمجھے تو چھوڑ دیں، آپ عمل کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ ایک اور آپ نے مثال پیش کی کہ رکوع سے اٹھ جانے کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے بجائے سینے پر باندھ لینا، یہ بھی ایک عمل ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور شیخ نے کہا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے، ہاتھ نیچے چھوڑے جائیں گے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ جو شیخ کے استاد ہیں، شیخ کی بھی یہی رائے ہے، جبکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے جانے چاہیے۔ اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے کرنا، آپس میں تعلق کاٹنا، آپس میں کسی قسم کی ناچاکیاں پیدا کر لینا، یہ شریعت میں کسی صورت جائز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں ان معاملات میں، اور اختلافات سے بچیں، اور مزید اختلاف پیدا نہ کریں، اور حق بات کہنے کی کوشش کریں، حق بات کو پکڑے رہیں۔ اور شیخ نے یہ دعا کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے طریقے سے واپس لے کے آئے۔ اور پھر آپ نے کل کی رات جو سوال آیا تھا کہ کیوں عقیدہ طحاویہ ہی پڑھی جائے جبکہ وہ ایک حنفی امام کی کتاب ہے، دوسری کتابیں کیوں نہیں آپ نے درس میں رکھی؟ تو شیخ نے اس کا کافی لمبا جواب دیا تھا، کافی تفصیلی آپ نے جواب دیا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ معاملہ بڑا ہی اہم تھا، معاملہ بڑا ہی اہم تھا، اور شیخ نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ کل رات کا جو جواب ہے اس جواب کو الگ کیا جائے، اس کی سیڑھی بنائی جائے، اور پورے ہندوستان میں جہاں تک طاقت ہے اسے پھیلائیں، پورے ہندوستان میں اسے پھیلائیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا منہج ہے، ہم ان علماء کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں، ان علماء کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کیا احترام ہے، یہ لوگوں تک بات پہنچے۔ یہ اس کے لیے آپ نے خصوصی طور پر تاکید کی ہے ملتزمین سے، اور آپ نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ اس جواب کو ریکارڈ جو کیا گیا ہے اس کو پوری کیسٹ سے الگ کیا جائے، سیڑھی سے الگ کر کے صرف اس جواب کو خاص طور پر کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اسے پھیلایا جائے۔ اور پھر آپ نے جو یہاں پر تفصیل بیان کی کہ موجودہ علماء سے ہندوستان میں جو اہل علم موجود ہیں، چاہے وہ جامعہ اسلامیہ وغیرہ کے فارغین ہوں، چاہے وہ اسی ہندوستان کے مدارس کے فارغین ہوں، جو اچھے منہج پر ہیں، سلیم منہج پر ہیں، سلفی منہج پر ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ جو میں نے یہاں پر بات کی ہے اس کو اس جواب کے ساتھ ملا کر کے دونوں کو پوری ہندوستان میں عام کیا جائے، تاکہ وہ غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ احناف ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے اہل حدیث بھائی ہوں، اس قسم کی غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اجتماعیت ہو سکے، اتفاق پیدا ہو سکے، لوگ جڑ سکیں اور حق پر جمع ہو سکیں۔ اس کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں یہ ایک بہترین عمل ہے کہ آپ اس کو سیڑھی کی شکل دیں اور جہاں تک ہو سکے آپ اس کو پھیلائیں۔ پھر اخیر میں شیخ نے اللہ سے ہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق پر جمع رکھے، اور حق ہی پر آپ ہم تمام لوگوں کا اجتماعیت کو باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور آپ نے اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کی۔ اللہ